الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران اور اس کی دو آیات نمبر 133 اور 134 آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اور تیزی دکھاؤ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے حصول کے لیے، وَجَنَّةٍ اور جنت کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کا جو عرض ہے یعنی اس کی وڈتھ وہ آسمانوں زمین جیسی، اعدت للمتقین وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دو آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیات 133 اور 134۔ قرآن حکیم میں جا بجا جنت کا ذکر آتا ہے اور جنت والوں کے اوصاف کا بیان بھی آتا ہے۔ وہ تمام مقامات سامنے رہیں تو ایک پورا پیکج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کا مقام جنت چاہتے ہیں تو ان اعمال کو انجام دینا ہوگا، اور کچھ وہ کام ہے کہ جن سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوگی، کچھ ڈوز ہوں گے، کچھ ڈونٹس ہوں گے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کا ذکر فرمایا۔ اس سے پچھلی آیات میں سود کی ممانعت کا ذکر ہے، ساتھ ہی ذکر ہوا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا۔ اگر سود خوری میں کوئی مبتلا ہو تو جو صفات بندے میں پیدا ہوتی ہیں بہت ہی رذیل قسم کی صفات ہوتی ہیں، خود غرضی ہوگی، حسد ہوگا، جلن ہوگی، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر آدمی پریشان ہو رہا ہوگا، مال کے حرص میں، مال کی محبت میں ڈوب کر نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی تو ممانعت دین نے کی ہے۔ لیکن خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، اور قرآن حکیم میں جہاں جہاں سود کی حرمت اور ممانعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بالکل ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی بندے کے پاس اگر اضافی دولت یا مال ہو تو اس کا بدترین استعمال یہ ہے کہ کسی کو قرض پہ دے کر سود حاصل کرے اس پر، اور بندے کے پاس اگر اضافی دولت ہو تو اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اور دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانا۔ یہ تقابل بار بار قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ اس وقت ہم توجہ کریں گے ان دو آیات پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تیزی دکھانے اور دوڑنے کی توجہ دلائی ہے۔ یہاں دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ جو دوڑ دنیا میں ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے، مال کے اعتبار سے اور کاروبار کے اعتبار سے اور شہرت کے اعتبار سے اور کرسی کے حصول کے اعتبار سے، اقتدار کے حصول کے اعتبار سے، فیم کے حصول کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، یہ دوڑنا ہم سب کو سمجھ آتا ہے۔ یہ اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، جان لگانا، ایفرٹس لگانا، خوب سے خوب تر کی تلاش، نیور سیٹل فار دا لیس، یہ جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے اس عارضی، فانی، ختم ہو جانے والی چند روزہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ایک اور ویژن ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہماری نگاہ کو بڑا کرتا ہے۔ کہاں تم لگا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو، کہاں کھپا رہے ہو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، لگے رہے، دوڑ دو 4 کیا، دوڑ دو 50 ہو جائیں، اور 50 و 50 100 کیا ہو 5000 ہو جائیں، اسی چکر میں دن رات لگے رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کیا گیا قبر میں ساتھ کسی جانے والے کے؟ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی، اور قبر میں آن لائن ٹرانزیکشنز بھی نہیں ہو سکتی۔ کچھ گیا؟ کچھ نہیں گیا، ہمارے سامنے کے مشاہدات ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ تو کہاں دوڑ لگنی چاہیے؟ اچھا، یہ دوڑ لگنا
یہ انسانی فطری جذبات ہیں، اور ہمارا دین بڑا پیارا ہے، دین فطرت ہے نا. ہمارے اس اللہ تعالیٰ کے دین نے انسانوں کے فطری جذبات کو کچلا نہیں ہے، ختم نہیں کیا ہے، ان کو صحیح رخ پر ڈھالا ہے. ابھی غصے کا آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. غصہ فطرت میں ہے، کہیں نہ کہیں آتا ہے بندے کو. کہاں آنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیں گے، اور کہاں نکال رہے ہو تو ہم غصہ نہیں نکلنا چاہیے وہ بھی بات سامنے آ جائے گی. اسی طرح آدمی بڑھنا چاہتا ہے آگے، پروگریسو، یہ بڑا پیارا جملہ ہمارے یہاں لفظ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا پیارا ہے، وی مسٹ بی پروگریسو. اس پروگریسو اسلام کی بات ہونی چاہیے. ایٹ واٹ کاسٹ؟ اللہ کی وحی کو فراموش کر کے پروگریسو اسلام ہوگا؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر پروگریسو اسلام ہوگا؟ ظاہری بات اس کی تو ہم نگیشن کریں گے، لیکن بہرحال یہ جذبہ ہے کہ آگے بڑھنا، نمایاں ہونا. تم کہاں بڑھ رہے ہو؟ تم کہاں نمایاں ہونا چاہ رہے ہو؟ حتی زرتم المقابر، قرآن کہتے ہیں یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. لیکن جذبہ ہے فطرت میں، آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کمپٹیشن چاہتا ہے، نمایاں ہونا چاہتا ہے. تو اللہ توجہ دلا رہے کہ کہاں تمہاری تیزی نظر آنی چاہیے. یہاں سارعو کا لفظ ہے، سورۃ الحدید میں سابقو کا لفظ آتا ہے، مسابقت کرو. مسابقت کیا ہے؟ کمپٹیشن کا معاملہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا معاملہ. اور یہ موضوع کئی اعتبارات سے کم از کم 10 مرتبہ قرآن کریم میں آیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں ذکر ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھنے کی، مسابقت کرنے کی کوشش کرو. اچھا اب لفظ خیرات کو بھی سمجھ لیں. ہمارا تصور کیا ہے؟ سپر مارکیٹ میں گئے، 4850 روپے کی ہم نے شاپنگ کی، اس کے بعد 100-150 روپے بچ گئے، چلو کسی کو دے دو. اب یہ بھی بڑا کمال ہے کہ 100-150 روپے دے دیں، 10 کا نوٹ اب بھی چلتا ہے ویسے بہرحال، اور 5 روپے کا سکہ بھی چلتا ہے. کیا خیرات دے دی ہم نے، ہم اس کو خیرات سمجھتے ہیں. یہ بات درست نہیں. خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خیر سے خیرات کا لفظ ہے. بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ میدان ہے جہاں تمہاری سٹرگل ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیرات بھلائی کے کاموں میں مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نمایاں ہونے کی کوشش کرو. نمایاں سے مراد اللہ کی نگاہوں میں نمایاں، دکھاوا نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ جا بجا مختلف پیرایوں اور انداز میں قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے. یہاں سارعو کا لفظ آیا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تیزی دکھاؤ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے حصول کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. یہاں جنت کا ذکر بعد میں آیا، مغفرت کا ذکر پہلے آیا. بڑا پیارا کلام مفسرین نے فرمایا جنت میں داخلہ مغفرت کے ہی نتیجے میں ہے. اور اگر ایک اور لفظ استعمال کریں تو حدیث مبارک ذہن میں آ جائے گی. جنت میں داخلہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، وہ اللہ کی رحمت کی طفیل ہوگا. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا. عرض کی گئی اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، میرے شامل حال نہ ہو جائے. امام الانبیاء اگر یہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ وہ اپنے عمل پر کچھ نازاں ہونے اور اپنی نیکیوں کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرے. حج کی تعداد گنواری، الحاج صاحب اتنے حج کر چکے ہیں، اتنے عمرے کر چکے ہیں، اتنے برسوں سے نمازی. بہت اچھی بات ہے، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی خاطر. تو گنوانے کی ضرورت کیا پڑی؟ اللہ کو خوب معلوم ہے. لیکن ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوں گے، اللہ کی رحمت کی طفیل داخل ہوں گے. ہاں جہنم میں جو جائے گا وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا. جنت جو پہنچے گا وہ اللہ کے فضل سے پہنچے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو پہلے مغفرت کا ذکر آیا، جنت کا ذکر بعد میں آیا. ایک اور بات، مغفرت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اس میں بھی یہی اشارہ ہے، مطلق مغفرت کا لفظ نہیں، من ربکم کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے. اور اس میں لفظ رب میں بھی گہرائی ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب کون ہے؟ حقیقی رب تو اللہ سبحانہ و تعالی، کہ بندوں کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. یہ تھوڑی سی چھوٹی سی دنیا میں کس قدر اس سے سامان کیا ہے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس رب نے ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی ہوں گی. یہ اس ربوبیت کے بیان میں بھی بڑا خوبصورت اشارہ اس مقام پر آ رہا ہے. تو اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں جنت میں داخلہ، اور وہ رب ہے اور رب حقیقی ہے اور رب العالمین ہے. اس نے وہ اہتمام کیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آگے جنت کا لفظ بھی آ رہا ہے. فرمایا وَجَنَّةٍ، اور تیزی دکھاؤ، دوڑ لگاؤ
جنت کے حصول کے لیے. ہاں جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے اور اللہ نے اس کا شوق دلایا ہے اور اللہ کے پیغمبروں نے جنت کا سوال کیا ہے، اس لیے اس کا بھی شوق رکھنا چاہیے. ورنہ ایک جاہلانہ تصور، جاہل قسم کے تصوف کے حامل لوگوں میں یہ موجود رہا، نہیں بس یہ اللہ جہنم میں ڈال کر بھی خوش ہے تم ٹھیک ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. انتہائی جاہلانہ بات ہے. اور یہ کیا جنت کے چکر میں پڑو بس اللہ اللہ کرو، نہ اللہ اللہ تو کرنی، اس اللہ نے جنت کا شوق دلایا، اس کے رسول نے جنت مانگ کر بتائی ہے، تو اب جنت کا سوال بھی کریں گے، جنت کو سامنے بھی رکھیں گے. اور اللہ کے رسول موٹیویشن دیتے ہیں، انسپریشن دیتے ہیں. ہجرت سے پہلے کی بات ہے، یثرب سے لوگ آئے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے، دعوت دے رہے ہیں یثرب آنے کی جو کہ مدینہ النبی بنا. اے اللہ کے پیغمبر آپ کا ساتھ دیں گے، اپنی اولاد اپنی بیوی سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. اس سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت یاسر پر ظلم و ستم، حضرت سمیہ پر ظلم و ستم، اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ دونوں شہید کیے گئے. مگر اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. جی یا رسول اللہ یہ قتال ہو رہا ہے، اگر میں شہید ہوا تو کیا ملے گا؟ کھجور کھا رہے تھے ایک صحابی، تمہیں جنت ملے گی. اب کھجورے کھانے کا کیا فائدہ؟ کھجور ایک طرف، قتال کے میدان میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے جنت پہنچ گیا. اللہ اکبر، کیسے پیارے لوگ تھے، کیا ان کا یقین تھا، اور کیا ترغیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. کھجوریں بھی چھوڑی جا رہی ہیں. تبوک کا موقع آتا ہے، وہ تو فرض یعنی نفیر عام کا موقع ہو گیا تھا. غزوہ تبوک واحد موقع نبی علیہ السلام کے دور میں کہ ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا. اپنی تیار فصل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیار فصل ہے کھجور کی چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کی پکار لگے، اللہ کا حکم آ گیا. شوق اس بات کا ہے، اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. تو بہرحال جنت کا تذکرہ بھی ہوگا، جنت کا شوق دلایا بھی جائے گا، جنت مانگی بھی جائے گی، جنت کو سامنے بھی رکھا جائے گا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. کہاں مسارعت ہونی چاہیے، کہاں تمہاری تیزی ہونی چاہیے، کہاں تمہاری محنتیں لگنی چاہیے، کہاں تمہاری ایفرٹس لگنی چاہیے، اور تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے. اس جنت کی شان کا ایک نقطہ یہاں پر، عرضها السماوات والارض. اس کا جو عرض ہے، جس کو ہم وڈتھ کہتے ہیں، چوڑائی کہتے ہیں، وہ آسمان و زمین کے معنی. اچھا، اس وقت جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کائنات کی وسعتوں کو بیان کرنا آسمان و زمین کے الفاظ بہترین تھے. آج بھی الفاظ بہترین ہیں کہ آسمان و زمین کے الفاظ میں کائنات کی وسعتوں کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. تو کیسی ہے وہ جنت کہ اس کا جو عرض ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو وڈتھ ہے، وہ آسمان و زمین جیسی. اور آسمان کے بارے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ بھی ہمارے علم میں ہے. تو ان آسمان و زمین کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو جس جنت کا عرض اور اس کی وڈتھ اور اس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے، تو اس جنت کی لینتھ کا عالم کیا ہوگا، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے. تبھی جنت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نقل فرماتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، صحیح بخاری شریف کی روایت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کان نے کبھی نہیں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. یہ ہے جنت جس کا شوق اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلاتے ہیں. آج ہماری زوال کی کیفیت ہے، اور اس زوال کی کیفیت میں دینی تصورات سے دوری تو ہوئی ہے. ہم نے بعض دینی شعار یا دینی معاملات کو ہم نے لطیفوں کا حصہ بنا دیا. کئی مرتبہ ہمارے ہاں بگڑے ہوئے قسم کے لوگوں کے لطائف اور لطیفوں میں جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے. حوروں کا ذکر آئے تو لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں. ہاں، بے حیا عورتوں کو پروموٹ کیا جائے تو یہ ایڈوانسمنٹ ہے، یہ مارکیٹنگ کے لیے ضروری، یہ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے ضروری ہے. اور حوروں کا ذکر آئے تو چہرے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. اب تو بیان کرنے والوں کو بھی تھوڑا حجاب آتا ہے، جھجک آتی ہے، بیان کرے کہ نہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جنت و جہنم پر لوگوں نے لطیفے بنانا شروع کر دیے. جنت و جہنم کو مذاق کی شے تو نہیں. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے موقع کے اذکار اور دعاؤں میں یہ الفاظ بھی شامل، والجنت حق والنار حق. یا اللہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین بھی دے، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ایک اور گہرا نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، عرض، یہ جو وڈتھ اور
چوڑائی کے معنی میں ہے، یہ عرض عربی میں ثمن کے معنی میں بھی آتا ہے، قیمت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت کی قیمت سمجھنا چاہتے ہو؟ آسمان و زمین کی وسعتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو جنت کی قیمت بھی ایسی ہی سمجھو۔ جنت کوئی سستی شے نہیں ہے، کوئی فری میں ملنے والی شے نہیں ہے، کوئی بٹنے والی شے نہیں ہے، کوئی آن لائن تمہیں ملنے والی شے نہیں ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان بھی کھپا دیے جائیں تو کم ہے۔ ہاں ایک تصور اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مالوں کا سودا کیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے مطالعہ ہو چکا۔ عوض سے مراد یہ نہیں کہ وہ قیمت ہے، نہ، یا اللہ کو کسی سودے کی حاجت ہے، نہ، ہماری ترغیب و تشویق کے لیے اللہ تعالیٰ انداز اختیار کرتا ہے۔ جان و مال کو کھپاؤ میری خاطر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سب کچھ لگانے کے بعد بھی حاصل کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ تو یہ عرض ثمن یعنی قیمت کے معنی میں بھی بیان کیا گیا۔ مراد ہے کہ جنت کی اہمیت اور وقعت کو سمجھنا چاہو، اس کی ویلیو کو سمجھنا چاہو، تو جیسے آسمان و زمین کا معاملہ یہ سارا کھپا دیا جائے، یہ سمجھو کہ جنت کا عرض، اس کا ثمن، اس کی قیمت کا معاملہ ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی بچوں کے مارکس کی ہمیں کتنی فکر ہے، ان کی انگریزی کی فلوئنٹ ہونے کی کتنی فکر ہے، ان کی آئی ٹی کی ایکسپرٹیز کی کتنی ہمیں فکر ہے، ان کے کل کے پروفیشن کی کتنی فکر ہے۔ پاکستان سے سارا ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، ہمارا برین ڈرین ہو گیا سارا، کتنا باہر سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بھاری فیسوں کے بارے میں، ان کے پروفیشن اور ان کے کیریئرز کے بارے میں، فلاں 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 سب ہو گیا۔ جنت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ جنت کے بارے میں کتنے سیریس ہیں؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا ہے۔ پتہ چل جائے گا منتھ اینڈ کی سیلری، کوارٹرلی بینیفٹس یا میرا پروفٹ بزنس کا، بچوں کی مارکس وغیرہ وغیرہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور جنت کتنی امپورٹنٹ ہے، چیک کر لیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شعوری طور پر جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیرا ہے، اور مشقتوں سے گھیر کر جبرائیل کو کہا، جبرائیل دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل آ کے اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ لگتا ہے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشقتوں سے اللہ نے گھیرا ہے، جان لگتی ہے۔ پتہ ہے ایک پروفیشن کے اندر ایکسل کرنے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے راتیں کالی کرنی پڑتی ہیں، دنیا جہاں کی مصروفیات کو ترک کرنا پڑتا ہے، مزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے بندہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، MBA کرتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے بزنس ہے تو کھگیڑ موڑ لینے پڑتے ہیں۔ کووڈ ہمارے سر سے گزر چکا، اثرات اب بھی باقی ہیں، مہنگائی کا طوفان سر پہ کھڑا ہے، یوکرین رشیا کی وار کے نتیجے میں دنیا عالمی سطح پر کہاں پر کھڑی ہے، تیسری جنگ کے امکانات کبھی کبھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مہنگائی کا پریشر ہے، لیکن بہرحال کمانا تو ہے نا۔ آدمی 10 کام کرتا ہے، 10 چیزیں سوچتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، تب جا کے چند لاکھ روپے، چند ہزار روپے کما پاتا ہے۔ جنت ہمارا کیا خیال ہے؟ میٹھے میٹھے بیٹھے بیٹھے آرام سے مل جائے گی۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ تو یہ بڑا پیارا نقطہ بیان ہوا، یعنی اہل علم کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت کی ایسی جس کا ثمن، جس کی قیمت ایسے جیسے آسمانوں زمین کا معاملہ۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ جنت موجود ہے، اللہ نے بنائی ہے، خدا کی قسم اللہ نے سجائی ہے۔ کیا کیا حدیثوں میں ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی تمہارا رب جنت میں بچھڑوں کو چرا رہا ہے، بچڑے تیار کر رہا ہے، اور ایمان والے جب اللہ کے حکم سے وہاں پہنچیں گے تو جنت میں بچڑوں کا گوشت ان کو پیش کیا جائے گا، سلسبیل کے چشمے کا پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ بہت کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم مس کر رہے ہیں اس کو۔ بہرحال مختلف مواقع پر ذکر آتا رہا، آئندہ بھی اس طرح کی احادیث کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہیں متقین کے لیے، موجود ہے جنت 7ویں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے وہ جنت موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت اللہ نے تیار کی ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب یہ بہت بنیادی صفت ہے، اور ان متقین کی صفات کو جا بجا البقرہ کے شروع میں بھی ذکر کیا گیا، جا بجا قرآن حکیم بیان فرماتے، یہاں بھی کچھ صفات کا بیان۔ کیا ہے تقویٰ؟ بار بار ذکر آتا رہا، اس کا عام ترجمہ ہے خوف خدا ہونا، انگلش میں کہتے ہیں لا ابائڈنگ ہونا،
مراد ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، خوف اس بات کا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ اور عذاب، اس کی ناراضگی کا خوف۔ اور اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی پکڑ کس کے لیے، اللہ کا عذاب کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانیاں کرے، جو اس کے احکامات کو توڑے۔ تو تقوی یہ ہے خوف خدا بھی دل میں ہونا، کل کی جواب دہی کا احساس بھی ہونا، اور گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ البتہ یہاں اور کچھ صفات متقین کی اگلی آیت کریمہ میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ سرا کا لفظ ترجمہ عام طور پر خوشحالی کا کیا جاتا ہے، ضراء کا لفظ عام طور پر تکالیف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے اور بھی مفاہیم مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک فوری ذہن میں سوال یا بات، یہ نقطہ کیا آتا ہے؟ چاہے خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرو، اور تکلیف ہو یا مشکلات ہو تب بھی خرچ کرو۔ اور پھر اگلا نقطہ ذہن میں آتا ہے مال کے خرچ کرنے کا۔ عموم کے اعتبار سے یہی تعبیر تشریح ہے، حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، حالات ذرا دگرگوں ہوں، مشکلات ہو تب بھی خرچ کیا جائے، ہر حال میں بندہ خرچ کرنے والا رہے۔ یہ تو ہے عموم کے اعتبار سے مال کے حوالے سے، اور یہ مال کا خرچ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور راہ خدا میں مستقل خرچ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک تو وہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی، مگر وہ کافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ یا آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا کے مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، اور کچھ لوگ اپنے تئیں ہیلے بہانے بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب تو فقہی قانونی مسئلہ بیان کریں گے، حدیث مبارک نے اخلاقی پہلو بھی بیان کیا، زکوٰۃ از ناٹ انف، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ اور کوئی اتنا ہی ناپ تول کر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ 24 گھنٹے میں زندہ رہنے کے لیے کتنی مرتبہ کھانا کھانا کافی ہے؟ 6 مرتبہ کراچی والوں کی طرح، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ کافی زندہ رہنے کے لیے۔ کبھی جا کے کسی نے پوچھا مفتی صاحب یہ 3 دفعہ کھانا فرض ہے؟ اور ہم کراچی والے 3 پر تو اکتفا نہیں کرتے نا، کچھ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے۔ ساری رعایت کدھر چاہیے؟ سارا ریبیٹ کہاں چاہیے؟ سارا ڈسکاؤنٹ کہاں چاہیے؟ بیئر منیمم کہاں چاہیے جب اللہ کا معاملہ آ جائے؟ نہ بھائی نہ، اللہ کی جنت سستی نہیں ہے۔ تو بہرحال جن پر تو زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ مگر اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، اللہ نے امیر کو بھی پیدا کیا، غریب کو بھی پیدا کیا، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا جس کو مال زیادہ دیا، اس کو بھی پیدا کیا جس کو مال کم دیا، دونوں کا امتحان ہے صبر اور شکر کے اعتبار سے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک ٹکڑا کھجور کا، یہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو دے ڈالو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اب جو واقعات عرض کر رہا ہوں 2-3 آپ کو بہت عجیب لگیں گے، مگر یہ عجیب لوگوں کے واقعات ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ انگور کا ایک دانہ میرے پاس تھا، ایک دانہ، وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ اتنا اسلاف میں سے کسی کا واقعہ، پیاز کا ایک ٹکڑا، عجیب لگ رہا ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں دے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے، کوالٹی کا ایشو ہے۔ تبوک کا موقع ہے، نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم، اور جو جتنا خرچ کر سکتے لے کر آئے۔ سینکڑوں اونٹ بھی ہیں سیدنا عثمان کے رضی اللہ عنہ، اور کیا اللہ کے رسول ان کو فرما دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے اس کے۔ کیا ٹریبیوٹ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بھی ڈھیروں مال ہے، پورے گھر کا مال بھی صدیق اکبر کا، آدھے گھر کا مال بھی عمر فاروق کا، سب کا مقبول ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مگر ایک اور خاص بات، اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر چند کھجوریں۔ اس غریب صحابی نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے باغ میں، وہ چند کھجوریں، وہ گھر میں بھی فاقہ تھوڑی گھر میں بھی دی، گھر والوں کا بھی تو کچھ حق تھا نا، اور بقیہ تھوڑی سی لے کر آئے ہوں گے۔ سارا ڈھیر دیکھ کر تو پریشان کہ اس ڈھیر کے سامنے یہ چند کھجوروں کی کیا وقعت اور کیا ویلیو۔ اللہ کے رسول نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دست مبارک سے اس کے ٹاپ پر رکھ دیا، ٹاپ پر یہ کھجوریں رکھی ہوئی۔ بھائی یہ دین سب کو نوازنے کے لیے آیا ہے، اللہ سب کا رب ہے، سب کو دے گا۔ تو جس کی پر زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی ایشو نہیں، اللہ آسانی رکھے اس کے لیے، وہ ایک کھجور کا ٹکڑا تو دے سکتا ہے، پانی کا گلاس تو کسی کو پلا سکتا ہے، اس سے کم پر کیا ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آیا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کاموں میں سے کسی شے کو حقیر نہ سمجھنا، ہر نیکی کا وزن ہوگا۔
کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھنا، جب موقع ملے تو کر ڈالو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ یہاں ینفقون کا لفظ ہے، خاص مال کا لفظ نہیں آیا، تو انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا۔ سورہ حدید میں ہم پڑھتے ہیں مما جعلکم مستخلفین فی، کس میں سے لگاؤ؟ جس پر اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا۔ اگر کسی کے پاس جسمانی قوت ہے تو وہ جسمانی قوت کو خیر کے کام میں لگا دے، کسی کے کام آ جائے، کوئی بیچارہ موٹر سائیکل پہ گر گیا ہے تو اس طاقت کو استعمال کر کے اس کی تھوڑی ہیلپ کر دے، کسی کی گاڑی کھڑی ہو گئی، ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، دھکا لگانے کے لیے تھوڑی صلاحیت لگا دو بھائی، یہ بھی انفاق ہے۔ وقت دینا کسی کو، یہ بھی انفاق ہے۔ اچھا مشورہ دینا، یہ بھی انفاق ہے۔ تو کسی کے پاس انٹلیکچوئل کوئی ایکسپرٹیز ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، موٹیویٹ کرنے کی ہے، کام آنے کی ہے، پی آر ہے، تعلقات ہیں، اور وہ کسی کو راغب کر کے کسی کی مدد کروا سکتا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ انفاق میں آئے گا۔ وہ جان ہو، وہ مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، انٹلیکٹ ہو، ایکسپرٹیز ہو، اولاد ہو، اس سب کو لگایا جائے۔ اور یہاں فرمایا کہ فی السراء والضراء، عام ترجمہ یہی خوشحالی و تنگ دستی، البتہ بہت سارے اعتبارات سے اس کی تفسیر اور بھی کی گئی۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی خرچ کرو، غمی کا موقع ہو تب بھی خرچ کرو، حالات آسانی والے ہیں تب بھی خرچ کرو، حالات مشکل آ جائیں تب بھی خرچ کرو۔ سبحان اللہ، زندگی میں بھی خرچ کرو اور زندگی کے بعد بھی خرچ کا کوئی موقع رکھو۔ وصیت تو کر سکتے نا، وصیت تو کر سکتے نا، مال میں 1/3 کی وصیت کی گنجائش ہے نا غیر وارث کے لیے، یہ بعد میں بھی خرچ چلتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا عمل کر جاؤ، تمہارے جانے کے بعد بھی، بندے کے جانے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ خوشحالی اور تنگدستی، آسانی اور مشکل، خوشی اور غمی، زندگی اور موت کے بعد تک کے یہ سارے امور کے اعتبار سے خرچ کرنے، اور اللہ کا دین لگانے پر، نکالنے پر، خرچ کرنے پر توجہ دلاتا ہے۔ پچھلی آیات میں سود کی حرمت تھی، سود ہو، جوا ہو، سٹا ہو، یہ روکنے پر توجہ دلاتا ہے۔ بندے کو حسد کرنے والا، حرص کرنے والا، طمع کرنے والا، لالچ کرنے والا، جلنے والا بناتا ہے، لیکن نکالنے والا، خرچ کرنے والا، چاہے مشکلات کے حالات ہوں یا تنگدستی کے حالات ہوں، جو خرچ کرنے والا ہوگا وہ چھیننے والا نہیں ہوگا، وہ لوٹنے والا نہیں بنے گا، وہ غصب کرنے والا نہیں بنے گا، وہ قبضے کرنے والا نہیں بنے گا۔ آج تو پوری قوم کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، آدھے شہر کو لوٹ لیا جاتا ہے، کس طرح قبضے کر لیے جاتے ہیں، ہاں ہم سب جانتے ہیں نا ان چیزوں کو۔ تو خرچ کرنے والا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لگانے والا، یہ کبھی لوٹ مار کرنے والا نہیں بنے گا۔ یہ تربیت ہمیں اپنے آپ کو بھی دینی، اپنی اولاد کو بھی دینی ہے کہ ان کے ہاتھ سے، اپنی اولاد کے ہاتھ سے تقسیم کروائیں، چاہے وہ 10 روپے کا نوٹ کیوں نہ ہو، چاہے ان کی پاکٹ منی میں سے 5 روپے کیوں نہ ہو، اس سے کم تک کیا تصور کریں گے آج۔ بارہ یہ گفتگو تو کراچی میں DHA میں بیٹھ کر ہو رہی ہے، بہت ہی ہلکی بات میں نے رکھ دی، لیکن عموم کے اعتبار سے اپنی اولاد کے ذریعے سے خرچ کروائیں، دلوائیں، تو یہ اولاد دینے والی ہوگی، یہ چھیننے والی، لوٹنے والی، غصب کرنے والی، ڈاکے ڈالنے والی، چوری کرنے والی نہیں ہوگی۔ ان صفات کو تھوڑا اگر اور کھولتے چلے جائیں اور ان کا جو امپیکٹ آئے گا، اللہ کی قسم یہ معاشرہ کچھ اور ہی معاشرہ ہوگا۔ آج لوٹ ہے اور مار ہے، چھیننا ہے، غصب کرنا ہے، مار لوٹ لگی ہوئی، سب کچھ لگا ہوا ہے۔ یہ صفات اگر معاشرے میں پروان چڑھیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے، ٹھیک ہے، ایسا گھوٹ کہ جس کو پینے کی ترغیب دلائی گئی۔ غصہ کرنا لغوی اعتبار سے کہتے ہیں حرام ہے، منع ہے، لیکن ایسا حرام گھوٹ جس کے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، لغوی اعتبار سے حرام کہہ رہا ہوں، جس کے پینے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ غصے کا گھوٹ ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ جنت والوں کی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموم کے اعتبار سے غصے کو پی جانے کی تلقین، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طریقے میں بتائے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو وضو کر لیا کرو غصے کی جب حالت آ جائے تو۔ البتہ یہ سنیں گے تو یاد رہے گا، تو ورنہ تو غصہ اظہار ہو ہی جاتا ہے بندے کا۔ یہ بیانات کا موقع یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موقع آئے تو یاد آئے کہ ہاں اللہ کے رسول کی کوئی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ وضو کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنی کیفیت کو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، تو اپنی پوزیشن کو چینج کر لے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور سچی بات ہے
کہ عام حالات میں مسکرانے میں 2-4 ہمارے اعضاء کی انرجی استعمال ہوتی ہے، غصہ کرنے میں شاید 40-50 اعضاء کی انرجی استعمال ہوتی ہے، فضول کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور اگر آئینے میں اپنی شکل بھی اس وقت دیکھ لے تو خاصا افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو رنگ میں پچھاڑ دے WWF کے اندر، نہ ریسلنگ کے کسی میدان میں، نہ. پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے. لیکن آج کیا ہے، غصے غلط جگہ نکل رہے ہیں. اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا، کہاں آتا تھا؟ امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انفرادی معاملات میں کبھی نہیں آیا، لوگوں کو آپ نے معاف کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دشمنی اختیار کی اور جان کے دشمن ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا ہے، طائف کے موقع پر معاف کیا. ہاں جب یہ بیانات آئیں تو فتح مکہ کا وہ بیان بھی آنا چاہیے جو میڈیا والے ہمیشہ بیانات میں سے کٹ کر دیتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت بیان کرتے ہیں، میڈیا والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر کوئی پابندیاں لگ جائیں گی. کیا 16-17 کا نام لے کر حضور نے فرمایا تو صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یہ کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے ملے تو ان کی گردن کو اڑا دینا. اور یہ رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابن خطل اور اس کی کنیزیں، انہوں نے حجو کی تھی، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کو قتل کیا گیا وہاں سے نکال کر. یہ پورا بیان سامنے آنا چاہیے. بٹ عام حالات میں اللہ کے پیغمبر نے معافی کا ہی رویہ اختیار کیا. معافی آگے بھی آ رہی. غصے کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر کو غصہ آتا تھا. کب آتا تھا؟ جب اللہ کی حدود ٹوٹتی تھی، اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو امت کی امام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا. سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا، سب سے بڑھ کر جب اللہ کا حکم ٹوٹتا. آج ہمارے غصے کدھر ہیں؟ گھروں کے اندر مرچ اوپر نیچے ہو جائے، نمک آگے پیچھے ہو جائے، غصہ آ جاتا ہے. میرے اصول کی خلاف ورزی ہو گئی، میرے اسکیجول کی خلاف ورزی ہو گئی، میں اور گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اللہ کا دین اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو. کیا کریں جی؟ عورتیں نہیں مانتی. ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تم تو نامرد ہو. پھر تم اگر اللہ کی شریعت کے حکم کو گھر میں نافذ کرنے کی کوشش میں یہ بات کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، تم کاہے کے مرد ہو؟ پھر نامرد ہو. پھر تم کیسی بھیگی بلی بن جاتے مرد؟ عجیب بات ہے. میرا آفس ہے، میرا دفتر ہے، میرے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ ہوگا، سارا ایکشن لیا جائے گا. اور اللہ کا حکم میں خود توڑ رہا ہوں یا میرے آفس کے لوگ توڑ رہے ہوں، کچھ نہیں ہوتا. تو ہم بھی اپنی غیرت ایمانی کے لیول کو چیک کر لیں، کتنا ہے غیرت کا معاملہ. کہاں غصہ آ رہا ہے؟ اپنے معاملات میں. اور اللہ کا حکم ٹوٹے غصہ نہیں آ رہا. گھر میں نمازیں ضائع ہو رہی، کوئی ٹینشن نہیں. قرآن بند ہے، کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں بچے اسکول ٹائم پہ نہیں جا رہا، بڑا غصہ آ جاتا ہے. اخبارات کا آنا گھروں میں اب کم ہو گیا، سب آن لائن پڑھ لیتے، لیکن سب کو یاد ہے نا 7:30 بجے اخبار والا اخبار ڈال کے جاتا تھا. اگر 7:35 ہو جائے تو اگلے دن 7:25 سے باہر کھڑے ہوتے اس کی کلاس لینے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. اس میں تو بڑا غصہ آ رہا ہے. اللہ کا حکم ٹوٹے غصہ ہی نہیں آ رہا. تو بھائی غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے. اور یہ وہ بات جو میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. ہمارا دین دین فطرت ہے. ہمارے جذبات کا دین نے احساس کیا ہے اور ان کا لحاظ رکھا ہے، صحیح رخ پر ڈھالا ہے. جب اللہ کا حکم ٹوٹے ادھر غصہ آئے گا تو اللہ کی شریعت پامال ہونے سے بچے گی. اللہ کا حکم نافذ ہوگا جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہے. اور ہمارے آپس کے معاملات میں غصہ آئیں گے تو کیوس ہوگا، انتشار ہوگا، لوٹ مار ہوگی، مار دھاڑ ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، اور مار کر بندہ سویڈن میں نکل جائے گا. ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ پھر اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے، پکڑو نا ذرا انٹرپول کے ذریعے اور لاگے اس کو جو ہے سزا دو نا یہاں پر آ کر. کیوں جی؟ بڑے باپ کا بیٹا ہے. ایک اور بھی چھوٹ گیا کچھ دنوں پہلے، اور ایک اور وہ اسلام آباد والا، اس کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا، بلکہ 2 مسئلے حل ہو کے نہیں دے رہا. کیوں جی؟ بڑے باپ کے بچے ہیں نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی غصہ ہے اللہ کے رسول کو. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی عورت تھی، سفارشیں آنا شروع، ہائی اپس کی ہے نا، ہائی اپس میں سے ہے. اللہ کے رسول ذرا سا دیکھ لیجئے، بڑا خاندان ہے. اچھا، چہرہ سرخ ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا. اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں سے ہلاک و برباد کی گئی. جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیتے تھے اور بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اب تو ہم کہہ رہے ہیں 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن کر لو تو پھر نیب والے پوچھیں گے، 50 کروڑ سے نیچے نیب والے نہیں پوچھیں گے. سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو غصہ آنا چاہیے ان مقامات پر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو. ادروائز اللہ کے مومن بندے اپنے انفرادی ذاتی معاملات میں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں.
آج بڑی شدید ضرورت ہے معافی کے اعتبار سے. چن چن کر لوگ بدلے لیتے ہیں، خاندانی معاملات کو، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، رحمی رشتہ داروں کے ساتھ چن چن کے بدلے، دفاتر کے اندر چن چن کے بدلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کبھی مذہبی طبقات کے اندر بھی چن چن کر لوگوں نے نوٹ کر رکھا ہوتا ہے، 1.5 سال کے بعد اظہار ہوگا کہ اب موقع ہے کہ آج میں اس کو سنا دوں. انا للہ و انا، بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑی یعنی کمینگی کی بات ہے. چن چن کر اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے رحمی رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں چن چن کے رکھا ہوا ہے کہ میں سناؤں گا اس کو. استغفر اللہ. نہ، والعافین عن الناس، جنت والے تو معاف کرتے ہیں. جنت والوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا کمال کا قرآن ہے، سبحان اللہ، کیا اپیلنگ انداز ہے. واقعہ افک، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، مشہور واقعہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کا نام میں نہیں لے رہا، ان کی زبان پر بھی بات آ گئی تھی. تو صدیق اکبر نے کچھ قطع تعلقی اور ان کی مدد نہ کرنے کا ارادہ کیا. اللہ نے قرآن کی آیت دے دی، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے معاف کریں، درگزر کریں. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو صدیق نے کیا کہنا تھا؟ وائی ناٹ، میں تو چاہوں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو ان کو معاف بھی کیا کزن کو، اور ان کی امداد بھی ڈبل کر دی. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ عجیب عربی والا، یہ عجیب و عمدہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے. معاف ہی نہیں کیا، ان کی امداد ڈبل کر دی. اور اللہ کا اپیلنگ انداز سورہ نور آیت نمبر 22 میں کیا ہے؟ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف کرو بھائی بندوں کو، کیا لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ کی مغفرت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس سے بڑھ کر اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی مغفرت اور رحمت ملے گی تو جنت ملے گی انشاءاللہ. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ اہم قیمتی اصطلاح کہ حسن اعمال کے اندر مطلوب ہے، کسی اور موقع پر کلام ہوگا. اب ایک واقعہ سنائے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. ایک سے زائد واقعات ہیں. ایک معروف واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لکھا. ان کی کنیز تھی اور وہ وضو کا پانی لا رہی تھی، اور اس سے کچھ پانی گر گیا سیدنا علی کے کپڑوں پر. اس زمانے کی کنیزوں کو قرآن آتا تھا، اور ان کنیزوں کے مالک اپنے غلاموں اور کنیزوں کے لیے قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتے ہوں گے. جیسے ہی سیدنا علی کے کپڑوں پر پانی گرا، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا. اس کنیز نے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. تو چہرے کا رنگ جو تبدیل ہو رہا تھا کلیئر ہو گیا، سیٹ ہو گیا، نارمل پر آ گیا، معاملہ صحیح ہو گیا. اس سے پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو سیدنا علی فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. ہوشیار کنیز تھی، آیت اس نے پوری پڑھی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو سیدنا علی فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. وہ اللہ کے بندو، کنیزوں کو قرآن آتا تھا، غلاموں کو قرآن آتا تھا. آج ہم پڑھے لکھوں کو قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہے؟ وہ کنیزوں کے لیے قرآن کا اہتمام ہی نہیں کرتے تھے. ایک آیت کی طفیل کنیز کو آزادی مل رہی ہے وہاں پر. اتنا قرآن آتا تھا کنیزوں اور غلاموں کو، اور وہ دین اینڈ دیر عمل ہوتا تھا. ادھر کوٹ ہو رہا ہے، ادھر عمل ہو رہا ہے. آج قرآن کھل رہا ہے ہمارے یہاں. ہماری اولاد، ہم خود، ہم پڑھے لکھے لوگ، ویل ورسڈ، ویل ایجوکیٹڈ. اور ایڈی ہوم کے بچے مجھے کہتے ہیں کبھی جاتا ہوں، سر وہ انکل کو بھیجیے گا، ناٹ ٹو نیم اینی ون، ان کو سورہ اخلاص کی ہم پورا اما پارا پڑھا دیں گے. پہنچ گئے آپ لوگ. اور یہ کنیزوں کا حال اس وقت تھا. آج ہم پڑھے لکھے کو لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.